السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہمارے معاشرے میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں، گھریلو مسائل کی بنیاد پر، خاندانی مسائل کی بنیاد پر، یا امتحانات میں ایگزام میں ناکامیاب ہونے کی بنیاد پر، یا کسی اور وجہ سے زندگی سے تنگ آ کر کے سوسائڈ کر لیتے ہیں، خودکشی کر لیتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ جان لیں، کسی بھی پریشانی کا حل، کسی بھی مسئلے کا حل سوسائڈ کرنا نہیں ہے، خودکشی کرنا نہیں ہے۔ خودکشی کیا ہے آئیے جانتے ہیں۔ جس شخص نے خودکشی کی ہے، اگر اس نے خودکشی کو حلال سمجھتے ہوئے انجام دیا، یعنی خودکشی کی اور وہ یہ مانتا تھا کہ خودکشی کرنا ایسی حالت میں جائز ہے، تو پھر ایسے شخص کی نماز جنازہ نہیں ادا کی جائے گی۔ دراصل لوگ آ کر کے یہیں پر سوال کرتے ہیں کہ خودکشی کرنے والے کی نماز جنازہ ادا کریں یا نہ کریں، تو اس کا جواب یہ ہے، اگر اس نے جائز سمجھتے ہوئے خودکشی کی ہے تو اس کی نماز جنازہ نہیں ادا کی جائے گی، اور وہ دائرہ اسلام سے نکل بھی چکا ہے۔ لیکن اگر کسی شخص نے خودکشی کی اور وہ یہ جانتا تھا کہ یہ حرام ہے، اس کے باوجود اس نے خودکشی کیا، تو سب سے پہلی بات اس نے گناہ کبیرہ کا ارتکاب کیا، بہت بڑے گناہ کا ارتکاب کیا، اس نے حرام کام کیا، اس نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی۔ خودکشی کرنے والے کے تعلق سے اتنی سخت وعید آئی ہے کہ ایسا شخص ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ یہ اور بات ہے کہ جس کے دل میں لا الہ الا اللہ ہو، وہ توحید پر رہا ہو، تو وہ ہمیشہ جہنم میں نہیں رہے گا، لیکن اس حدیث پر الگ گفتگو کرنے کی ضرورت ہے۔ بہرحال اتنا تو طے ہے کہ وہ گناہ کبیرہ کر رہا، حرام کام کر رہا ہے، اور ایک سخت وعید سے بھی اسے دوچار ہونا پڑے گا کل قیامت کے دن۔ پر سوال یہ ہے کہ اگر اس نے حرام سمجھتے ہوئے خودکشی کیا ہے تو ایسے شخص کی نماز جنازہ ادا کی جائے گی۔ مسلمانوں کے طریقے کے مطابق اسے کفن بھی پہنایا جائے گا، اور مسلمانوں کے قبرستان میں اسے دفن بھی کیا جائے گا، یعنی سارے کام اس کے ساتھ وہی ہوں گے جو عام میت کے ساتھ کیے جائیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک شخص نے خودکشی کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جاؤ تم لوگ نماز جنازہ ادا کر لو، میں نہیں ادا کرتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے دو باتیں معلوم ہوتی ہیں۔ پہلی بات یہ کہ خودکشی کرنے والے کی نماز جنازہ ادا کی جائے گی۔ دوسری بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ مسلمانوں کا جو امیر ہوگا، مسلمانوں کا جو امام ہے، وہ ایسے شخص کی نماز جنازہ نہ پڑھائے، تاکہ عام لوگ عبرت حاصل کر سکیں، نصیحت حاصل کر سکیں کہ یہ اس نے کس قدر غلط کام کیا ہے۔ عام لوگ جا کر کے پڑھ لیں گے، مسلمانوں کا امام نہ پڑھے، تاکہ لوگ نصیحت حاصل کر سکے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایسے ہی فائدہ مند اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منہج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کریں، تاکہ آپ کے لیے ذریعہ نجات، جنت کے حصول کا سبب، ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے۔ آمین۔ جزاک اللہ خیرن۔